اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم تحفہ یا علی علیہ السلام مدد، توڑی جس عباس نے ہڈیاں تمہارے بزرگوں کی، توڑ رہا ہے اسی عباس کا پرچم آج نکاح تمہارے۔ القاب مولا عباس علیہ السلام۔ حضرت عباس علیہ السلام مختلف القاب کے حامل تھے، جن میں ہر لقب اپنی حیثیت سے فضیلت و شرف کا باعث ہے۔ خود حضرت عباس علیہ السلام کا اسم گرامی عباس علیہ السلام ہے، جس کے معنی جنگل کے شیر کے ہیں۔ لڑائی کے میدان میں ان کو شیر غضبناک سے تعبیر کرتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے معنی چیرنے والے شیر کے بھی ہیں۔ مولا غازی عباس علیہ السلام کے 11 القاب ہیں، جن کو میں مختصر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نمبر 1، ابو الفضل۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کو ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام بہت سی فضیلتوں کے حامل تھے، یا اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام فضل تھا، جو ظاہری یا باطنی کمالات کے حامل تھے۔ ابو القربہ۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کو ابو القربہ اس لیے کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی سکائی کرتے تھے، اور کلمہ قربہ بمعنی مشق ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بچپن کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک روز مسجد میں امام علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی نگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر پڑی۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے حضرت قمبر علیہ السلام کو فرمایا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیاس معلوم ہوتی ہے، جلدی سے پانی لاؤ۔ یہ آواز مولا عباس علیہ السلام نے بھی سن لی، دوڑ کر گھر تشریف لائے اور ماں سے پانی کا جام طلب کیا۔ میرا آقا حسین علیہ السلام پیاسا ہے، اور بابا نے قمبر کو پانی لانے کا حکم دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ حسین علیہ السلام کا سکہ میرے علاوہ کوئی اور ہو۔ پس قمبر سے پہلے حضرت مولا عباس علیہ السلام نے پانی پیش کیا۔ اس طرح کہ کوزہ آپ بے سر پر رکھا اور ہاتھوں سے سنبھالے ہوئے اس طرح لائے کہ پانی جھلک رہا تھا، اور آپ کے کپڑے پانی میں بھیگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام رو پڑے۔ اصحاب نے وجہ دریافت کی تو حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ جس طرح آج عباس علیہ السلام پانی لا رہا ہے، اسی طرح ایک دن کربلا میں میرا عباس علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے بچوں کی سکائی کرے گا، اور اسی طرح اس کے کپڑے اس کے خون میں تر ہوں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کربلا میں آپ علیہ السلام نے ایسی سکائی کی کہ سکائے معصومہ سلام اللہ علیہا قیامت تک آپ علیہ السلام کا لقب ہو گیا، اور معصومہ عباس علیہ السلام کا جز بن گئی۔ قمر بنی ہاشم۔ حضرت مولا عباس علیہ السلام کی صورت تاریک رات میں مثل چاند کے چمکتی تھی۔
آپ علیہ السلام کا چہرہ دلکش اور صورت زیبا تھی، جس کو اطلس کہتے تھے۔ اس لقب کے ضمن میں ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جنگ صفین میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف سے ایک نقاب پوش نکلا۔ اس کے مقابلے میں معاویہ نے ابن شعشع کو بھیجا، لیکن شعشع نے کہا لوگ مجھے 1000 سواروں کے برابر تصور کرتے ہیں، تو مجھے اس نقاب پوش سے لڑنے بھیجتا ہے، میں اپنے 7 بیٹوں میں سے بھیجوں گا۔ پھر اس کے 7 بیٹے اس نقاب پوش سے واصل جہنم ہوئے، تو وہ خود آیا مگر وہ بھی واصل جہنم ہوا۔ لشکر معاویہ میں ہلچل مچ گئی کہ یہ نقاب پوش خود حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ہے، دوسروں میں اتنی طاقت کہاں؟ تب حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام میدان میں تشریف اور نقاب پوش کو قریب بلایا اور نقاب الٹ کر فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم۔ مطلب یہ تھا کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام تو نہیں ہے، مگر حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا چاند قمر بنی ہاشم ہے۔ عبد صالح حضرت مولا عباس علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدہ کا نشان تھا۔ قاسم بن اسبغ راوی ہے، جب شہیدوں کے سر کوفہ لائے گئے تو میں نے ایک سر کو دیکھا کہ نہایت خوبصورت اور وجیحہ تھا، اور اس کی صورت مثل چاند کے چمکتی تھی، اور سجدہ کا نشان اس کی پیشانی پر تھا۔ میں نے حرملہ بن کاہل اسدی ملعون سے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ عباس بن علی علیہ السلام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام اس قدر عبادت فرما تھے کہ ان کی پیشانی پر سجدہ کا نشان پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ اس مقدس باپ کے بیٹے اور اس بزرگ کے بھائی تھے جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ الموصا مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے شان شان جنگ کی جذبہ فداکاری کا مظاہرہ کیا اور اپنے کو حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا اور اپنے دونوں بازو کٹائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض انہیں 2 بازو عطا کیے ہیں، جس کی مدد سے وہ جنت میں ملائکہ کے ہمراہ محو پرواز رہیں گے۔ الفادی فداکار حضرت مولا عباس علیہ السلام نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے لیے جس فداکاری کا مظاہرہ فرمایا ہے، اس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات پر پہنچ گئے اور کہا کہ اے عباس، جب تک تیرا آقا حسین علیہ السلام اور ان کے بچے پیاسے ہیں میں پانی نہیں پیوں گا۔ مشق میں پانی بھرا اور نہر سے واپس ہوئے۔ دشمنوں نے آپ علیہ السلام کا راستہ روکا اور آپ کا داہنا ہاتھ شہید کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم تم نے میرا داہنا ہاتھ قطع کر دیا، لیکن میں ہمیشہ دین کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اطامی حمایت کرنے والا مولا عباس علیہ السلام حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی تمنا کا ثمر تھے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ میں کسی بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں،
جس سے ایک فرزند پیدا ہو جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں مدد کرے۔ جناب عقیل علیہ السلام نے مادر عباس علیہ السلام کے خاندان کا پتہ دیا اور حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی شادی کی تاکہ بہادر اور صاحب غلبہ لڑکا پیدا ہو۔ پھر حضرت عباس علیہ السلام کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اسی طرح پشت پناہ تھے جس طرح حضرت امیر المومنین علیہ السلام جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت پناہ تھے۔ الوقت کی نگہبان و محافظ حضرت مولا عباس علیہ السلام ہر ایک کو سوار کراتے تھے اور اتارتے تھے اور سب قافلے والوں کی نگہبانی کرتے تھے۔ السائی مولا عباس علیہ السلام مقدورات عصمت اور بچوں تک کی خدمت کرنے کی ہمیشہ تلاش اور جستجو میں رہتے تھے اور جب تک خدمت انجام نہیں دے لیتے تھے چین نہیں آتا تھا، جیسا کہ کربلا میں پانی خیموں تک پہنچانے کی کوشش۔ باب الحوائج حضرت مولا عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہمیشہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس رہتے تھے۔ تمام امور زندگی اور معاملات حضرت عباس علیہ السلام کے توسل سے طے کیے جاتے تھے۔ ضرورت مند لوگ حضرت عباس علیہ السلام کی خدمت میں اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو باب الحوائج باب الحسین علیہ السلام کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ حامل الالواح روز عاشوراء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی فوج کا علم اپنے بھائی عباس علیہ السلام کو دیا جو سب سے زیادہ قوی اور بہادر تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام قلب لشکر میں علم لے کر کھڑے ہو گئے اور اپنے بھائی کی مدد میں جان کی بازی لگا دی۔ اسی وجہ سے ان کو علمدار دشت کربلا کہتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے پرچم کی حفاظت کرنے میں اپنی بہادری اور جان بازی ثابت کر دی اور فتح حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہوئی۔ ہر سال محرم الحرام میں آگے آگے علمدار علیہ السلام کا علم اور پیچھے روزہ کی شبی تابوت ذوالجناح ہوگا۔ گویا اس دستور کو یاد دلا کر فرزند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم ہدایت کرتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمدار فوج کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ نہ کرنا ورنہ قیامت میں دھوکہ کھاؤ گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علمدار نے اپنے سردار کے ساتھ وہ رفاقت دکھائی کہ 1400 برس گزر گئے مگر آج بھی وہی اتحاد ہے کہ اگر کسی عزادار کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعزیہ رکھنے کی توفیق ہوتی ہے تو حضرت عباس علیہ السلام کا علم ضرور نصب کرتا ہے۔ اللہ پاک حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کے صدقے تمام مومنین کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔